یہ 100 بچوں کا جو زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ، اس کی کیا تفصیلات ہیں اور کہاں تک یہ کیس اب تک پہنچا ہے؟ جی شاداب صاحب، 100 سے زائد بچوں کے ساتھ مبینہ ریپ کیس کی تفتیش اب بھی جاری ہے۔ چونکہ ملزمان جو عمران ہے اور وقاص خان ہے، وہ گزشتہ دنوں جو ہے نا وہ محمود آباد پولیس نے ان کو حراست میں لیا تھا، اور ان کی بھی جو ہے نا وہ ریمانڈ، پہلے 3 دن کا ریمانڈ، پھر 4 دن کا ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا تھا، اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ 2020 سے 2025 تک درجنوں بچوں کے ساتھ ان درندہ سفت جو ملزمان ہیں، انہوں نے بچوں کے ساتھ ریپ کیا ہے۔ اور چونکہ شکایت آنے پر پہلے ایک بچے کی شکایت آئی، پھر 6 سے 7 بچوں کی شکایت آنے کے بعد پھر تحقیقات کی گئی، اور پھر جو ہے نا ملزم کو دھر لیا گیا، اور پھر دوسرے ملزم کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ تفصیلات تو یہی ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ، چونکہ جو عمران ہے، ملزم عمران ہے، وہ پنکچر کی دکان چلاتا تھا، اور جو وقاص ہے وہ رکشہ ڈرائیور تھا، اس کا اپنا رکشہ تھا۔ تو وہ جو چھوٹے بچے ہیں، 10 12 13 سال تک کے بچوں کو بیلا بسلا کر جو ہے نا وہ انہیں موٹر سائیکلوں میں بٹھا کر کبھی رکشے میں گھمانے کے چکر میں پھر جو ملیر ندی ہے وہاں لے جاتے تھے، اور وہاں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ درندگی کرتے تھے یا زیادتی کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ اب دیکھیں کراچی کی حالت ہے، پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں، 100 بچوں کے ساتھ درندگی زیادتی کا جو واقعہ ہے یہ انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے۔ اور یہ بھی ہم تک جو یہ واقعات پہنچے ہیں وہ رپورٹ ہونے کے بعد پہنچے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں جو بچے ہیں وہ اسٹریٹ چائلڈ، اسٹریٹ میں گھومتے پھرتے ہیں، مطلب آپ جب کراچی میں آئیں گے تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں بچے آپ کو بھیک مانگتے ہوئے، پھول بیچتے ہوئے، یا مختلف شو رومز میں، مختلف گیریجز میں، مختلف دکانوں میں کام کرتے نظر آئیں گے۔ ان کی مجبوریاں ہیں، وہ اسکول نہیں جاتے، وہ کوئی کھیلنے کودنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، تو وہ کسی گیریج میں کام کرتے ہیں، کسی شاپ میں کام کرتے ہیں، مختلف فیکٹریوں میں جو ہے نا وہ جا کے کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوتے ہیں، وہ نہ کبھی آئس کریم کھاتے ہیں، نہ کبھی وہ مطلب کولڈ ڈرنک ان کو نصیب ہوتا ہے، نہ کوئی اچھی چیز ان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ان بچوں کو جو ہے نا وہ بہکاوے میں لانا کتنا آسان ہے، اور ان کو بولنا کہ چلے میں آپ کو آئس کریم کھلا رہا ہوں، چلو میں آپ کو گھماتا ہوں، موٹر سائیکل میں بٹھا کے ان بچوں کو جو ہے نا وہ یہ درندہ سخت انسان جو ہے نا وہ لے جاتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ درندگی کرتے تھے۔ تو یہ واقعات بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے واقعات کی ایک کڑی ہے، اور 100 بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کا جو واقعہ ہے، اس کی تفتیش اس حد تک بھی جاری ہے کہ جو ڈی این اے ٹیسٹ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 7 سے 8 بچوں کے جو ڈی این اے ٹیسٹ ہیں وہ ان ملزمان سے میچ کر گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دونوں ملزمان نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے درجنوں بچوں کے ساتھ، ان کو خود کو بھی یاد نہیں، پتہ نہیں کتنے بچوں کے ساتھ انہوں نے یہ فیل کیا ہوگا، یہ حرکت کی ہوگی۔ تو یہ اس حوالے سے تفتیش جاری ہے۔ یہ بچوں کے واقعات کے تدارک کے حوالے سے، چونکہ ایک تو جو چائلڈ رائٹس جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس حوالے سے بھی احتجاج کیا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری دو طرفہ ہوتی ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم نے تو جو بچے کام کرنے والے بچے ہیں ان پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ ظاہراً تو پابندی ہے کہ 16 اور 17 سال تک کے بچے وہ کام نہ کریں، وہ اسکول میں جائیں، لیکن لوگ مجبور ہیں، ان کے پاس 8 10 بچے ہیں، اگر والد ایک ہے تو وہ اتنا کما ہی نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ 3 وقت کا کھانا دے سکے۔ اس لیے بچوں کو اسکول جانے کے بجائے وہ مختلف جگہوں پر بھیجتے ہیں۔ کچھ بچے جو جا کے جو ہے نا وہ کسی دکانوں میں، کسی شاپ میں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اور کچھ بچے بھیک مانگتے ہیں، اور ان بچوں کے ساتھ جو ہے نا اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں۔ کراچی کے اسٹریٹس میں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کراچی کے اسٹریٹس میں راتوں کو بچے سوئے ہوئے آپ کو ملتے ہیں۔ یہ امیجنا روڈ، یہ کلفٹن کا ایریا، یہ مختلف مزار ہیں،
ان کے ارد گرد میں بچے آپ کو مطلب سینکڑوں کی تعداد میں بچے آپ کو رات کو وہاں پر جو ہے نا وہ سوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا جو ہرنچی ہیں, جو نشیلی جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں, ان بچوں کے ساتھ کیا حرکتیں کرتے ہیں, یہ کسی کو نہیں پتا, کیونکہ وہ رپورٹ نہیں ہوتے ہیں, لوگوں تک وہ باتیں نہیں پہنچتی. جو باتیں پہنچتی ہیں تو پھر ہمیں ہوش آ جاتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن حقیقت میں یہ درندگی ہو رہا ہے ان بچوں کے ساتھ. ان بچوں کو اسکول جانا چاہیے, ان بچوں کو کھیل کے میدانوں میں جانا چاہیے, ان بچوں کو جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو میسر آنی چاہیے. جو ہماری ریاست, جو ہماری حکومتیں اس حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہیں, چونکہ یہ شہر اتنا گنجان آبادی بنتا جا رہا ہے. پورٹ ایک واحد پورٹ سٹی ہے جس کی وجہ سے مختلف صوبوں سے, مختلف شہروں سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں صرف روزگار کے حصول کے لیے. پھر جھونپڑیاں بناتے ہیں, پھر ان جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, روزگار ملتا نہیں ہے, بچے ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. اور بچوں کو جو ہے بہت آسانی سے اپروچ کیا جاتا ہے. بچوں کو جو ہے نا وہ بچوں تک جو ہے یہ ملزمان پہنچ جاتے ہیں اور ان کو بیلا پسلا کر جو ہے نا وہ اپنی اوس کا نشانہ بناتے ہیں. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ملزمان کے ساتھ کیا عدالتیں سلوک کرتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تفتیش بھی ہو گئی ہے, تفتیش تو خیر ابھی جاری ہے, لیکن شہادتیں کافی ہیں ان ملزمان کے خلاف. DNA ٹیسٹ ہے, خود ان کا اعتراف کافی ہے, بچوں نے خود بچوں کے والدین لواحقین نے کیس درج کیے ہیں, تو شہادتیں بہت ہیں. تو ان درندہ سخت انسانوں کو سخت سے سخت سزا ملے, بلکہ ایسی سزا ملے جو عبرتناک ہو, اور لوگ عبرت حاصل کریں کہ ان معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات نہ ہوں.